جی دوستو، شام بخیر۔ پاکستانی تاریخ ہمیشہ سے 75 سالوں سے شدید المیوں کا شکار رہی ہے، اور تاریخ کا ہر موڑ ایک نئے پریشان کن دوراہے پہ کھڑا ہوا۔ اس پریشان کن دوراہے پہ عوام نے بڑی شدت کے ساتھ قربانیاں دی، اپنے گھر بار اجاڑے، اپنی جانیں گنوائیں، اپنے آپ کو زد و کوب کیا، جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں، خاندانوں کی سسکیاں، آہ و بکا، اپنے پیاروں کا بچھڑ جانا، قید و بند میں چلے جانا، زندگی درندگی کی طرف گھس جانا، اس سارے سینیریو کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مختلف سیاسی خاندانوں نے، مختلف کارکنوں نے پے در پے جھیلا ہے۔ لیکن افسوس، برصد افسوس کہ 75 سالوں کی سیاسی، عوامی، جمہوری جدوجہد کے بعد بھی عوام کی زندگی پاکستان میں آج مفلوق الحال ہے، مصیبتوں اور علائم کا شکار ہے، رنج و الم ان کی زندگیوں سے نہیں نکل رہا، اور عام آدمی کی زندگی اسی طرح قسم پرسی کی زندگی ہے، اسی طرح تذبذب کی زندگی ہے، اسی طرح پریشان کن زندگی ہے۔ فائدہ کس نے اٹھایا اس تمام جدوجہد کا، اس تمام ایڈونچر کا؟ 75 سالوں کے مختلف دوراہے، مختلف مصائب و آلام، اس کا فائدہ کون لے کر گیا؟ اس کا بینیفیشری کون رہا؟ اس کا بینیفیشری ہمیشہ سے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں رہیں، مختلف سیاسی جماعتیں رہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے پروموٹر سہولت کار رہے، ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کو آگے لانے والے رہے۔ عوام اسی طرح مصیبت کی چکی پیستی رہی، غربت کی چکی پیستی رہی، مصائب کے، رنج و الم کے گرداب میں عوام پھنسی رہی۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جدوجہد، تمام سیاسی جماعتوں کا ٹرانزیشن چیک کر لیجئے، مختلف ایڈونچرز کے نتیجے میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ تمام جماعتیں عوام کو بھول گئیں۔ کسی بھی جماعت کا حوالہ دیں، الف سے لے کر یہ تک، پاکستان کی وہ تمام پارٹیز جو عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں اقتدار میں آئیں، عوام کی جانوں کے نذرانے پیش کیے جانے کے بعد اقتدار میں آئیں، عوام کے کوڑے کھانے کے بعد، جیلوں میں پسنے کے بعد، ذلیل و خوار ہونے کے بعد، انسانیت کی سطح سے نیچے کی درندگی کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ان جماعتوں کو اقتدار سونپ کر عوام ذلیل کی ذلیل، غریب کی غریب، مجبور، لاچار، ناتواں کی ناتواں رہی۔ مثال کے طور پر کل کے ایڈونچر میں ہم دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں نے کس قدر صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کیں، میڈیا پر گالی گلوچ برداشت کیا، لاٹھی چارج برداشت کیا، ہر تکلیف سہی اور سہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کے بینیفیشری عوام نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی بڑی پارٹیوں کو آگے لایا گیا، بھاری مینڈیٹ دیے گئے، کیا عوام کی زندگی بدلی؟ 75 سالوں میں پاکستان کی عوام کی زندگی نہیں بدلی، اور پاکستان کی عوام آج بھی یرغمال ہے، پاکستان کی عوام آج بھی اسی طرح غلامانہ زندگی گزار رہی۔ تو ہمیں بطور عوام اس سیاسی شعور کا ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ تمام مروجہ پارٹیاں الف سے لے کر یہ تک سیاست کے نام پر ہیں، مذہب کے نام پر ہیں، کسی اور سیکٹ کے نام پر ہیں، پاکستان میں اقتدار کی لذتیں اٹھاتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں، اور یہی ان کا کرتوے ہے، یہی ان کا کیریکٹر ہے، اور اسی کیریکٹر کی حامل یہ تمام جماعتیں۔ خام خیالی میں ہیں وہ کارکن، اور ایلوژنز میں ہیں وہ کارکن، سراب کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کارکن، جو یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میرا لیڈر بہت بڑا ہے، میرا لیڈر ایک بہت بڑا مہاتما ہے، یہ اگر غالب آ گیا تو شاید ایک ایسی الادین کا چراغ ایسا گھمائے گا کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ ہر پارٹی اقتدار کی لذتیں چکھ چکی ہے، اور ہر پارٹی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عوام اسی طرح ہی اپنی زندگی، اپنی جد و جہد، اپنی سٹرائف، اپنی جنگ خود لڑ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کل کے انتہائی نزدیک ترین ایڈونچر سے جو پاکستان میں ہوا، یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ تمام مروجہ پارٹیاں آپ کی دوست نہیں ہیں، آپ کے مسیحا نہیں ہیں، آپ کے درد کا مداوا ان کے پاس نہیں ہے۔
یہ صرف آپ کو استعمال کر کے آپ کے سروں کو سیڑھی بنا کر آپ کو کچلتے ہوئے ایوان اقتدار تک پہنچنے والے ہیں اور پھر آپ کو دھتکارنے اور دھکے دینے والے ہیں۔ آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ایم پی اے جب 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی رشوت دے کر ٹکٹ لے گا اور ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد کروڑوں روپے الیکشن پہ بھی لگائے گا اور پھر وہ اقتدار کے ایوان میں چلا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے بینیفٹ کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے وہ آپ کا درد جھیلنے کے لیے وہاں گیا کیا؟ یا اپنے محلات، اپنا بینک بیلنس، اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے گیا ہوا؟ ان چیزوں کو سوچا کیجئے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں پارلیمان کے ممبر، بھارتی لوک سبھا کے ممبر ایسے لوگ بھی بنتے ہیں جن کے ذاتی اکاؤنٹ میں 27-28 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والا جو صاحب حیثیت انسان ہو، اس کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں بھی لاکھوں روپے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک فیک جمہوریت میں، ایک فیبریکیٹڈ اور انجینئر ڈیموکریسی میں، اور ایک ریئل ڈیموکریسی میں۔ ایک ریئل ڈیموکریسی سرحدوں کے اس پار ہندوستان میں پنپ رہی ہے۔ اس کا احاطہ کیجئے، اس کا موازنہ کیجئے کہ ایک سائیکل سوار انسان بھی پارلیمان کا ممبر بن جاتا ہے، اور ہمارے ہاں پراڈو رکھنے والے اربوں خربوں روپے کے وارث قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اربوں خربوں کے ایسٹ رکھنے والے قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہ آپ کے درد کے لیے پہنچتے ہیں؟ یہ بہت بڑا تاریخ کا جھوٹ ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم اس جھوٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے تمام ممبرز کی پروفائل چیک کر لیں، پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی پروفائل چیک کریں، سینیٹرز کی پروفائل چیک کر لیں۔ کیا کوئی ان میں غریب ہے؟ کوئی ان میں عوام کا درد رکھنے والا ہے؟ اگر کوئی عوام کے درد کی بات کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور ہم سے بڑا فریب کھانے والا اور ہم سے بڑا معصوم، ہم سے بڑا بھولا ٹریپ ہونے والا کوئی نہیں ہے، جو ان کی چمکیلی باتوں میں، ان کی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کو الیکشن میں جتوا کر آگے ایوان تک بھیج دیتے ہیں، اور پھر امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے مسیحا ہیں، یہ ہمارے درد کا مداوع کریں گے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نظام فرسودہ نظام، مکار نظام، اور اس نظام کی کل جو آپ نے ایپیسوڈ دیکھی، کل جو جھلکیاں دیکھیں، یہ جھلکیاں آج سے پہلے درجنوں بار پاکستان میں ہوئی ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ درجنوں بار ہوئی ہیں۔ آخر میں آخری نجات دہندہ بن کر جو بھی آیا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کے درد کا مداوع ہوں، میں آپ کا نجات دہندہ ہوں، آپ سوچیں مت کہ میں کیا کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں، اور پھر اینڈ پر آ کر عوام کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے کر پھر سائڈ پر ہو گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آپ اور میں جب تک شعور کے ساتھ، امن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑے منظم ہو کر اور بہت ہی شعوری جدوجہد کے ذریعے عوام کو متحد کرتے ہوئے آگے نہیں آئیں گے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آگے نہیں آئے گی، پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ اور اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے، کل کی جیسے ایپیسوڈ ہوئی اس طرح کے ایپیسوڈ پھر بھی ہوتی رہیں گی، اسی طرح آپ کو یرغمال بنایا جاتا رہے گا، اسی طرح آپ پریشان رہیں گے، آس اور امید لگائے بیٹھے رہیں گے، اور جس ٹرک کی بتی کے پیچھے سن 47 سے آج تک یہ سیاستدان، یہ مقتدرہ قوتیں آپ کو لگا رہی ہیں، یہ اسی طرح ملک چلتا رہے گا اور آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔